بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آج کا ٹاپک ہے ساس بہو کی لڑائی، وجہ اور اس کا حل۔ ساس بہو کی لڑائی غریب اور امیر دونوں طبقوں میں پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہمارا کلچر ہے، معاشرتی رسوم اور اقدار ہیں۔ اس کلچر نے کئی چیزیں ہمیں ایسی دی ہیں جو انسانی اصولوں، اخلاقی اقدار، مذہبی اقدار، ان پر کہیں پوری نہیں اترتی۔ یہ کلچر انڈین کلچر ہے۔ مشرقی ممالک میں یہ پرابلم زیادہ ہے، خاص کر انڈو پاک میں۔ یہ مسئلہ باقی دنیا میں ایسے نہیں، یہاں یہ زیادہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں تو زیادہ تر کا دین ہندوازم یا سکھ ازم تھا، یعنی ہمارے باپ دادا اور ان کے آگے نسلیں پیچھے سے کنورٹڈ مسلمان تھیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ یہاں سے کنورٹ ہو کر اسلام کی طرف آئے، کلمہ آ گیا، لیکن بہت سی رسومات اور چیزیں ہندوؤں والی چلتی رہیں۔ اس میں ساس ایک کردار ہے، بہو بھی ایک کردار ہے، جسے کہانی گھر گھر کی کہا جاتا ہے۔ انڈین ڈراموں سے پتہ چلتا ہے یہ کردار انڈو پاک میں آئے کہاں سے۔ یہ ایک بیمار کلچر تھا جس کو وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا گیا۔ غلطی یا بیماری کی نشاندہی کے بعد اصلاح کی طرف جانا چاہیے۔ ہم نے اس غلطی یا بیماری کو غلطی اور بیماری مانا ہی نہیں، ہم نے اسے قبول کر لیا کہ یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھی ساس بہو کے جھگڑے کا بتائیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا حل کیا ہے، وہ کہے گا یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک جگہ دو برتن ہوں گے تو وہ تو کھڑکیں گے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمیں جیسے چھوت کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگی، ایسے ہی یہ نسلوں کو بیماری ملی۔ ساس اور بہو کے جھگڑے کی کہانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے انڈو پاک میں۔ یہ ہمیں ویسٹرن کلچر میں نہیں ملتی، ان کے کلچر میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تب حق جمانا بھی نہیں ہے۔ وہاں 18 سال کا بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی ماں اسے مین کہتی ہے۔ اب وہ خود مختار شہری بن چکا ہے، اسے زندگی گزارنی ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ یہاں پر وہی بچہ جب اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو اسے احساس شرمندگی یعنی گلٹ دے دیا جاتا ہے کہ تو تابع دار نہیں، تو نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیے یہ مرد کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، اسے کتنے بڑے امتحان سے گزارا جاتا ہے کہ اگر وہ ماں کی نافرمانی کر دے، جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ نافرمانی ہے، تب بھی گیا، بیوی کی طرف جھکاؤ شو کر دے تب بھی گیا، ادھر سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی بڑے ہی محبت اور چاہ کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود بھی اپنے ہی گھر اور اس کے سکون کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک عورت کے کئی مقدس روپ ہیں، وہ بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہو بھی ہے۔ تمام مقدس رشتے اللہ نے عورت سے منسوب کر دیے۔ اس نے ہر دور سے گزرنا ہے، بیٹی بھی بننا ہے، ماں بھی بننا ہے، اسے ساس بھی بننا ہے۔ جب اپنی بیٹی کی بات آتی ہے تو اس کا دکھ تکلیف کتنی چبھتی ہے، لیکن بہو کی باری آتی ہے تو اس کا دکھ تکلیف کسی اور طرح سے چبھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی ہمیں اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ایک تو اپنا پن نہیں ہوتا۔ پرانی بات ہے کہ ساس پہلے بہو تھی، جو سلوک اس کے ساتھ ہوا وہ اس نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد اس نے وہی انداز اپنایا۔ جس فیملی کا اور ان کے بچوں کا ایکسپوئر زیادہ نہیں ہوتا، دنیا میں ان کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ موازنہ نہیں کرتے، ان کے ذہن بند رہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا دوسرے لوگوں سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا یا زیادہ ایجوکیشن نہیں ہوتی، وہ اپنے خیالات میں جلدی تبدیلی بھی پیدا نہیں کرتے، اور جب ان کے خیالات میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر نسلوں میں یہ چیز چلتی ہے۔ ایک ساس نے بہو کو ٹریننگ دی، ویسے ہی ساس بننے کی کوشش کی بہو نے، اور ویسے ہی ساس بننے کی بہو نے کوشش کی، اور پھر اس کے آگے اپنی بہو کو یہی چیز کنورٹ کر دی، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اس میں گنجائش کہاں پر ہے؟ بعض بہویں شعور والی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی کہ جو ماں جی نے ساڈے نال کیتا سی اسی وہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے کتنی تکلیف مجھے یا میرے بچوں کو اٹھانی پڑی یا ماں جی کو خود اٹھانی پڑی۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئلے ہاتھ میں پکڑے جائیں مارنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ جلتے ہیں۔ جو برا یا سخت رویہ اپنا رہا ہوتا ہے یا ہٹلر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ خود کتنی تکلیف یا اذیت میں چلا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ وہ تمام عورتیں جن کی 45 سے اوپر عمر ہے اور غصیلی ہیں، چڑچڑی ہیں، سخت مزاج ہیں، وہ بلڈ پریشر کی تکلیف میں لازماً ہوں گی۔
آپ ریسرچ کریں، بلڈ پریشر والا بندہ فکر مند ملے گا، اللہ پہ توکل کم ہوگا، لڑنے والا مزاج ہوگا، اگریسو ہوگا، غصیلا ہوگا، شکی ہوگا، زبان یا رویوں کا سخت ہوگا۔ یہ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں یہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، گھوریوں سے ہوتی ہیں۔ چہرے کے ایکسپریشن بنائے جاتے ہیں، برے برے زاویے منہ کے بنائے جاتے ہیں۔ یقین کرے جو شخص گھر میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جینا ابھی سیکھا ہی نہیں، ہم نے تو شاید صدیوں تک رہنا ہے۔ محدود سی زندگی ہے، اگر وہ محدود سی زندگی آپ نے لڑ کر گزار دی تو آپ نے کیا گزاری؟ آپ نے زندگی کا مزہ ہی نہیں لیا، آپ نے اپنے بچوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں کیا، پروں کے نیچے پالتے رہے کہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں کوئی چھین نہ لے جائے۔ خدا کے بندو، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کی اپنی بہو ہے، آپ کی اپنی نسل ہے۔ اچھے گھروں کو دیکھیے جہاں قدروں کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں تو کہا جاتا ہے بہو گھر کی مالکن ہے، گھر کی اصل سربراہ تو وہ بن گئی کیونکہ آنے والے وقتوں میں اس نے لیڈ کرنا ہے۔ وہی ہمارا تعارف ہے، ہماری نسلوں نے اس کی گود میں پروان چڑھنا ہے۔ وہ اپنی بہو کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ جہاں یہ کلچر ہے وہاں پازیٹیوٹی ملے گی، لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیں، یہ لڑائی ایک کے ذہن میں ہوتی ہے لیکن بند دونوں کی جاتی ہے۔ سوال ہے جو بہو پسند کر کے لائی جائے بڑی چاہ کے ساتھ، پھر وہی بری کیوں لگنا شروع ہو جاتی ہے؟ یعنی لگنی وہ کترینہ کی طرح چاہیے اور کام ماسی سکینہ والے ہونے چاہیے۔ یہ لاجک کیا ہے؟ یہ ہمارے بیمار کلچر کی ایک وجہ ہے۔ جیسے سیانے کہتے ہیں کہ لوگوں کی غربت دور ہو جاتی ہے لیکن احساس غربت نہیں ختم ہوتا۔ اگر احساس غربت ختم نہ ہو تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہر چیز پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، مال پہ بھی، تجوری پہ بھی، چابی پہ بھی، بچوں پہ بھی۔ ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ میرے سے پوچھا جائے، تو جب پوچھا جائے والا مزاج ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ قبضہ کرنا احساس غربت ہے۔ جب یہ احساس غربت ہوگا تو لوگ امیر ہونے کے باوجود بھی ذہنی طور پر غریب ہوں گے۔ انڈو پاک میں مسائل شروع سے رہے، یہاں شودر کھچتری والا مزاج رہا۔ ان کی ذہنی اپروچ یہ رہی کہ کوئی نیچ ہے، کوئی کاما ہے۔ قوموں اور ذاتوں کی بنیاد پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا ہم تو اب مسلمان ہیں، اسلام میں تو کوئی کالا گورا نہیں، اخلاقیات ہے، کردار ہے، حسن اخلاق ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، بڑا وہ ہے جو ان چیزوں میں نمبر لیتا ہے۔ یہ ذہنی غربت یعنی بیمار کلچر پایا جائے گا، اور پیٹ کی غربت کے ساتھ ذہنی غربت بھی پائی جائے گی تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز طاقت پکڑے گی، ساس بہو کے جھگڑوں کی صورت میں، اور یہ ہوتے ہوتے آپ کو امیر گھروں میں بھی نظر آئیں گے۔ جن امیر گھروں میں بھی ساس بہو کے جھگڑے نظر آئیں، یقین جانیے وہاں اعلیٰ ظرفی نہیں ہوگی، برداشت اور حسن اخلاق نہیں ملے گا، معاف کرنے کے رواج ہی نہیں۔ وہاں یہ ٹرینڈ نہیں کہ چھوٹے کو چھوٹا سمجھا جائے اور چھوٹا سمجھے کہ بڑے کو بڑا سمجھنا ہے۔ جن گھروں میں یہ ویلیوز نہیں، اخلاقیات نہیں، اور بالخصوص گرومنگ نہیں بچوں کی، وہاں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے اس زواجی زندگی میں اپنے بیٹے کو باندھا، اس کے بعد اس کا جھکاؤ اگر بیوی کی طرف تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو ہم کہنا شروع کر دیتے اے رن مرید ہے۔ اگر ہم اینڈ کو یعنی آخر کو سامنے رکھ کر اپنے رویوں کا اظہار کریں، یعنی ماں سوچے کہ جو جنگ میں آج شروع کر رہی ہوں اس کا انجام نسلوں کو کیا ملے گا، بہو سوچے کہ یہ جو جنگ میں اپنے خامد کو دے رہی ہوں کہ یا میں یا تیری ماں، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو، اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ گستاخ بیٹا بن سکتا ہے۔ یہ جنگ تو دینی نہیں چاہیے۔ کسی کا ایسا امتحان لے رہے ہیں آپ کہ وہ جیتے بھی ہارا اور ہارے بھی ہارا، یعنی ہر صورت میں مرد ہارتا ہے۔